بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور افغانستان کے بارے میں آج آپ کو ہم کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ جس کا ذکر شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی افواج دنیا کی مختلف قوموں سے برسر پیکار تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کی فوجیں رستم اور یزدگرد کی فوج کو رونتے ہوئے ملک شام میں آگے بڑھ رہی تھی، تو دوسری طرف عراق کے فرمان روا پریشان تھے کہ اسلام کی افواج کے اس یلغار کے خلاف کیا کیا جائے اور کیسے اپنی سلطنتوں کی حفاظت کی جائے۔ ناظرین، مسلمانوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ پوری دنیا کے انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے یا پھر اسلام کی ریاست مدینہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، اس وقت ایک فوج ایران کی افواج کو رونتے ہوئی مکران کے مقام تک پہنچ چکی تھی اور ان کا ارادہ اب افغانستان میں داخل ہونے کا تھا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لشکروں کا احوال جاننے کے لیے ایک ترتیب مقرر کی تھی۔ ان کا حکم تھا کہ کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے سے پہلے امیر المومنین کو وہاں کے لوگوں کے مزاج، معاش اور وہاں کی آب و ہوا کے بارے میں باخبر کیا جائے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت لشکر کے امیر نے مدینہ میں اپنا قاصد بھیجا تاکہ افغانستان کے بارے میں مکمل تفصیلات ان کو بتا سکے۔ جب قاصد نے ایران کے جنگ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکمل تفصیل بتائی اور اس کے بعد انہیں امیر الجیش کے ارادے سے باخبر کیا اور کہا کہ ہم اس وقت ایک ایسے علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پہلے علم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کی سرزمین کیسی ہے؟ قاصد کہنے لگا، وہاں کی زمین پتریلی ہے، سخت پہاڑ ہر طرف موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہاں کی لوگوں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے کہ وہاں کی لوگوں کی طبیعت میں انتہائی سختی موجود ہے اور یہاں کے لوگ قبائل کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے ساتھ یہ لوگ سخت جنگجو بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں کے احوال کے بارے میں جانا، وہاں کے لوگوں کے مزاج کے بارے میں سمجھا اور وہاں کے قبائل رواج اور طور طریقوں کے بارے میں جان لیا، تو آپ نے قاصد کو کہا کہ واپس امیر الجیش کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ اور اس علاقے پر حملہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، یہ علاقہ آج افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنی محنت سے آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ویڈیو لے کر آتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کا رجحان کیا ہے اور آپ کی پسند کیا ہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، افغانستان کو عالمی طاقتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ معلوم تاریخ میں اس وقت 3 عالمی طاقتیں رہنے والی حکومتیں نے افغانستان کو زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ سب سے پہلے شکست کا سامنا برطانیہ کو کرنا پڑا۔ 1880 میں برطانیہ نے افغانستان میں مداخلت کی اور دارالخلافت پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ دنیا کے اکثر حصوں پر برطانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 1880 میں افغانستان میں مداخلت کرنے کے بعد برطانیہ کا وہاں قبضہ رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا، جس کے بعد اس نے اپنی ہزاروں سپاہیوں کی جانیں گنوا دی اور اس کے بعد اس کو واپس افغانستان سے ہندوستان جانا پڑا۔ لیکن اس کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی، اس وقت بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور تیسری دفعہ جب وہ اپنے 10,000 افواج کو لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑا، افغانستان کے غیور پٹھانوں نے برطانیہ کے افواج کو چن چن کر قتل کیا اور صرف ایک شخص کو زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ بتا سکے کہ برطانیہ کی فوج کے ساتھ افغانستان میں کیا ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اس وجہ سے اس کو افغانستان سے بھاگنا پڑا اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر کے ہزاروں جانوں کو ضائع کرنے کے بعد اس کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد افغانستان کے مقامی لوگوں نے ایک وہاں کی حکومت بنائی جو بعد میں بادشاہت میں بدلی۔ ناظرین، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 1978 کا سال آیا۔ 1978 میں افغانستان پر روس نے حملہ کیا۔ وہ اس وقت دنیا کی اکلوتی سپر پاور کہلائی جاتی تھی۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو دنیا بھر کے مفکرین نے اور خاص کر برطانیہ کے مفکرین اور دفاعی تجزیہ نگاروں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔
کہ روس نہ صرف افغانستان سے بھاگا بلکہ اس کو اپنی بہت ساری ریاستوں کو آزادی دینی پڑی۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، روس کو افغانستان میں شکست کیوں ہوئی اور اس میں سب سے بنیادی کردار کس کا تھا، اس سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ یہی ہماری خفیہ ایجنسیز اور افواج کا کارنامہ تھا کہ جس نے سرخ ریچھ کو مار مار کر گھر کی طرف واپس بھگایا۔ ان طالبان کی تمام تر تربیت ہمارے گمنام ہیروز کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، روس کے چلے جانے کے بعد وہاں پر طالبان نے اپنی حکومت بنائی اور 5 سال تک بغیر عالمی امداد کے انہوں نے حکومت چلا کر دکھائی اور بتا دیا کہ امریکہ اور یورپ کی مدد کے بغیر بھی حکومت چلائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، 2001 میں امریکہ دنیا کے 48 ممالک کو لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑا اور بمباری کر کے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت جنرل حمید گل نے یہ کہا تھا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ISI امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے گا۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، امریکہ نے پوری دنیا میں بد امنی پھیلانے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو بظاہر خود کو طالبان کے نام سے موسوم کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ امریکہ اور یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے یہ آگ پوری دنیا میں پھیلائی اور اس کے لیے سب سے زیادہ قربانی پاکستان کو دینی پڑی۔ پاکستان کو جانی مالی یہاں تک کہ اپنی معیشت تک برباد کرنی پڑی۔ اپنے افواج کے ہزاروں جوانوں کو شہید کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دور پاکستان پر ایسا بھی گزرا کہ جب روزانہ کہیں نہ کہیں 1 یا 2 خودکش دھماکے ہوتے اور کئی پاکستانیوں کو اپنے جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ پاکستان نے اس جنگ میں بے تحاشا قربانیاں دی، لیکن دنیا نے ہمیشہ پاکستان کی ان قربانیوں کو صرف نظر کیا بلکہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ امریکہ نے افغانستان میں تقریباً 19 سال گزار لیے، لیکن ان کی حکومت صرف ان کے اپنے کیمپس تک برقرار رہی اور وہ جب بھی اپنے کیمپ سے باہر نکلے تو ان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب حکومت میں آیا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ دنیا بھر سے اپنی افواج واپس بلائے گا تاکہ وہ دوبارہ امریکہ کی ترقی میں کردار ادا کر سکے۔ امریکہ جو دنیا بھر کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، اس کو افغانستان سے بھاگنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اس نے اس بار یہ کوشش کی کہ ویتنام کی طرح اپنی بدنامی نہ کرے بلکہ باوقار طریقے سے افغانستان کو خالی کیا جا سکے۔ اس کے لیے افغانستان میں امن لانے اور طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کو پھر سے پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر خیر مقدم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آفر کی کہ وہ اس کام کے لیے طالبان کو مذاکرات کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں طالبان کی طرف سے یہ آفر کی گئی کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور یہ مذاکرات کا دور پاکستان میں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر، جس کی مدد کے بغیر افغانستان میں امن ممکن نہیں۔ لیکن اس خبر کو پاکستان کی بدنامی کا ذریعہ بنایا گیا اور پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، کیونکہ امریکہ کے عطاشی نے یہ بات کی کہ ہمیں افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مذاکرات کے لیے کوئی بھی دعوت موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد پوری عالمی میڈیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی میڈیا میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ایک طرف پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے طالبان پاکستان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کی میزبانی پاکستان کرے گا، جبکہ دوسری طرف امریکہ اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن یہ گرد جلد ہی بیٹھ گئی، کیونکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے یہ بیان جاری کیا کہ وہ پاکستان کے اندر امریکہ سے مذاکرات کا تیسرا دور شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ یہ طالبان کی طرف سے پاکستان کا ایک طرح سے احسان چکانا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ طالبان کی مدد کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے آئے ہوئے 40 لاکھ سے زائد مہاجرین کو پاکستان میں نہ صرف پناہ دی گئی بلکہ باعزت روزگار، گھر اور وہ سب کچھ دیا جو ایک اپنے عام شہری کو دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ مستقبل میں افغانستان سے بالکل بے دخل کر دیا جائے گا، اور افغانستان میں اس وقت انڈیا جو اپنی ایجنسیوں کی مدد سے پاکستان کے اندر کارروائی کر رہا ہے وہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ان معاملات کے اندر انڈیا کو شامل نہ کرنا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، جبکہ اس خطے کی سیاست اور اس خطے کے مستقبل کے بارے میں بڑی قومیں یہ سوچ رہی ہے کہ اگر اس وقت وہ پاکستان کا ساتھ دے تو ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں اس خطے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کے سیاست دانوں نے اور پاکستان کے وہ لوگ جو اس وقت اصل قوت میں ہیں اور اختیارات ان کے پاس موجود ہے،
اگر انہوں نے پاکستان کے مفاد میں فیصلہ نہ کیا اور کوئی بہترین قدم نہ اٹھایا تو تاریخ شاید ہمیں کبھی معاف نہ کرے۔